شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد جاری۔ کرغزستان کے وزیر اعظم پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ ایس سی او کا وزارتی اجلاس آج، سربراہی اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم کے علاوہ ایران کے اوائل نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ سیکرٹری جنرل ایس سی او سمٹ کے ڈی ای او رسلان مرزائف بھی مہمانوں میں شامل۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جناح کنونشن سینٹر آمد پر مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم ایس سی او کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ صدر زرداری کچھ دیر بعد چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ لی چیانگ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سمیت سروسز چیفز بھی صدارتی دورے میں شرکت کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے ممبران، قومی سیاسی جماعتوں کے قائدین، پارلیمانی لیڈرز سمیت دوست ممالک کے سفیروں اور اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی بڑی تعداد بھی دورے میں شامل۔ 1 on 1 ملاقات میں پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں بشمول اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور سی پیک کے تحت تعاون پر جامع بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2007 میں سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات کے نفاذ کے منشور کے ساتھ حصہ لیا، جن میں وفاقی آئینی عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ 2006 کا میثاق جمہوریت، پیپلز پارٹی کے 2013 اور 2024 کے انتخابی منشور میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، کہا آج کے کئی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ آئینی عدالت کے لیے موجودہ مخالف ذاتی پسند و ناپسند یا سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے۔ آئینی عدالت کے حوالے سے تقریباً 2 دہائیوں سے ہماری جماعت کا مستقل موقف ایک ہی رہا ہے۔ میری قیادت میں ہر انتخاب میں منتخب ہونے والے نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا۔ دیہی خواتین کی عظمت، قربانی اور انتھک محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیہی خواتین محنت، محبت، احساس ذمہ داری اور قربانی کی زندہ مثال ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام، کہا زرعی معیشت کے استحکام میں دیہی خواتین کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ دیہی خواتین کو مساوی سہولیات فراہم کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ حکومت پنجاب دیہی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے۔ دیہی علاقوں میں خواتین کی صحت کے لیے بنیادی صحت کے یونٹس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی یقین دہانی پر تحریک انصاف کی ڈی چو کا احتجاج کی کال واپس۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے بانی کے طبی معائنے کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے باضابطہ رابطہ کیا۔ پارٹی قیادت نے متفقہ طور پر حکومتی یقین دہانی کو تسلیم کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ آج کرے گی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست دائر پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا۔ 2 بجے تک پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے علیمہ خانم کے بیٹے کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو 2 سال سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کسی نامعلوم مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں درسی کتب کی فراہمی میں غیر ملکی فنڈز کا استعمال، نیب سمیت متعدد اداروں کے افسر رکھوالی پر تعینات۔ سندھ ہائی کورٹ حیران، نیب افسر کو 10 دن میں واپس بھیجنے کا حکم۔ ریمارکس میں کہا احتساب بیورو کے آفیسر کی محکمہ تعلیم میں تعیناتی پر سوالیہ نشان ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کے منصوبے کے لیے غیر متنازع افسر ہونا چاہیے۔ درسی کتابوں کی عدم فراہمی پر متعلقہ افسران کے خلاف سیشن ججز کو کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ کروڑوں ڈالر ملنے کے باوجود محکمہ تعلیم کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں بنا سکا۔ بیرونی ممالک کے فنڈڈ منصوبے کا 8 سالہ آڈٹ کرانے کا حکم۔ عدالت نے 8 ہفتوں کے اندر حکام سے عدالت عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی ابتر صورتحال، بار کونسل کا آج عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ، سائلین پر پریشان ہو گئے۔ کے پی بار کونسل کا حکومت سے 1 ہفتے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ۔ بار کونسل کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اور سیکیورٹی ادارے امن و امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئے ہیں۔
सियासी कशमकश के बायस सूबा मुतासिर हो रहा है। हुकूमत और आला इंतजामी अफसरान फौरी तौर पर इकदाम उठाएं। हालात ठीक ना किए गए तो वकला बिरादरी रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाए। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस सिंध हाई कोर्ट ने सारिम बरनी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स में कहा, FIA अभी तहकीकात कर रही है, आपने कबल अज वक्त अदालत से रुजू किया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में अब एक बार फिर तौसी कर दी गई। अब 31 अक्टूबर तक गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले FBI ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी की थी। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की असल तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। तौसी का फैसला ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर किया गया।